أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے، گھروں میں بند کر دیا ہے، گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ اب ان حالات میں کہ مرد بھی گھروں کے اندر عورتوں کی طرح سے محصور ہے، اب وہ گھروں میں رہ کر کیا کرے؟ کیونکہ تعلیمی ادارے بند ہیں، بعض دفاتر وہ بھی بند ہیں، 100 آدمی ملازم ہے تو 15 اور 10 کا عملہ ورک کر رہا ہے، باقی کو چھٹی ہے۔ اسی طرح سے مارکیٹیں، مالز بند ہیں، کاروبار کا سلسلہ بند ہے، حتیٰ کہ مساجد بھی اس وقت بند کر دی گئی ہے۔ اب یہ ایک سوال تو بنتا ہے الگ سے کہ مسجدیں کھلی رہنی چاہیے یا بند ہونی چاہیے؟ جو لوگ ایران سے آئے ہیں زائرین، وائرس کا اصل سبب وہ ہے، تو ان کی عبادت گاہوں کو بند کرنا چاہیے، نہ کہ مساجد کو بند کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت پر سارا وزن ڈال دیا ہے، یعنی جتنا مرضی جھوٹ بول لیں وہ چل جاتا ہے۔ کوئی حیا اور شرم ہوتی ہے مگر وہ ذرہ برابر بھی نہیں نظر آتی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بتانا ہے کہ آخر ہم گھروں میں رہیں تو کیا فارغ رہ کر وقت گزاریں؟ ایک طرف ہمارے سامنے مغرب کا یعنی اہل یورپ کا معاشرہ ہے، وہ اللہ کے تصور سے خالی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کی تعلیمات سے انہیں کوئی علاقہ یا تعلق نہیں ہے، ان کا فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے۔ بھانجی، بھتیجی، بہن، خالہ، پھوپھی، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے کہیں دور دراز علاقوں میں یہ سسٹم مضبوط یا قائم ہو تو ہو، ورنہ رونق والے شہروں میں جیسے نیو یارک سٹی ہے تو وہاں پر ان کا جو خاندانی اور فیملی سسٹم ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے اب آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے۔ پارک بند ہیں، دفاتر بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، لوگ گھروں میں بند ہیں، تو اب گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کے مزاج میں بگاڑ شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ یہ یورپ کے معاشرے کی بات تھی، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو وارا نہیں سمجھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہمارا رب العالمین پر ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے پھر ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں مالک یوم الدین اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، اور اللہ کے سامنے ہم نے اپنی زندگی کے پوری ریکارڈ کا جواب دینا ہے۔ یہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یہ توکل ہے کہ خیر اور شر، موت اور زندگی، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے وہ اللہ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کو 15 کے قریب وہ باتیں بیان کروں گا، آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ محصور ہونے کے باوجود ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کوئی حرکت ہی نہ کریں۔ یہ مطلب تو نہیں ہے
کہ اب یہ پریشان ہو جائیں کہ اب وقت کیسے کل کریں گے، وقت کو کیسے گزاریں گے، تو بھائیوں کچھ ترکیبیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ یہ ہوا جو ہے، یہ جو آپ کو میڈیا کے ذریعے پریشرائز کیا گیا ہے کہ جی وہاں اتنے مر گئے، وہاں اتنے مر گئے، اوہ جی وہاں اتنے مر گئے، اٹلی میں یہ ہو گیا، تو آپ تو سٹریس کا شکار ہو جائیں گے، آپ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے، آپ کی باقی دوائیں پیچھے چلی جائیں گی، آپ کو اپنے دماغ کے بارے میں دوائیں لینی پڑیں گی اور کھانی پڑیں گی۔ تو اس لیے میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ ان تمام خبروں کو نظر انداز کر کے اللہ پر توکل کریں اور اس بات کا کبھی بھی اپنے اندر خوف نہ لیں۔ سوشل میڈیا آپ کو خوف زدہ کر رہا ہے کہ وبا کی نفی تو نہیں کر رہے ہم، یعنی 5-10% یہ وبا ہوگی، بگڑا ہوا نمونیا ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو ڈسٹ الرجی ہے، اب اس کو بلغم ریشہ کھانسی آ جاتی ہے، اس کو اب کرونا بنا لیں، تو وہ اس کی ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہ کریں، کوئی حرکت ہی نہ کریں۔ تو اللہ پر توکل کرنا ہے، اس کے خوف کو دماغ اور دل میں جگہ نہیں دینی ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے آدم کے بیٹے سن لے کہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا، ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ نفع پہنچائے، اللہ نے نہیں لکھا، تو یہ ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ایک ذرے کے برابر بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے نقصان پہنچانا، ساری دنیا فائدہ پہنچانے میں لگ جائے، نقصان پہنچ کے رہے گا، ان کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ کو روک نہیں سکے گی۔ تو جو نقصان ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں۔ 20 دفعہ تو آدمی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرے تو اپنا ہاتھ منہ دھو لیتا ہے۔ اللہ کے رسول تہجد کے وقت اٹھتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، غرارے کرتے، زبان پر مسواک کو رگڑتے، زبان کے اوپر بھی معدے کی تیزابیت کی تہ جم جاتی ہے، زبان پر بھی مسواک کو رگڑتے، اور بخاری ابو داؤد پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی آوازیں گھر کے لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ تو زبان پر رگڑنے سے معدے میں دباؤ پیدا ہوتا ہے، تو متلی کی کیفیت بنتی ہے، تو یہ آواز نکلتی ہے، یہ اللہ کے رسول کرتے۔ پھر وضو فرماتے، 5-6 نمازوں کا وضو، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، لیٹرین جاتے ہوئے وضو کر اپنا جانا اور باہر نکل کے ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ آپ شریعت کی ان آداب کو سامنے رکھیں گے تو یہ 19-20 دفعہ ہاتھ دھونے کا عمل جو ہے وہ شریعت بتا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا دین بڑا حسین ہے، بڑا مفید ہے، اور اللہ نے اس کو فٹ کیا ہے تو وہ بندوں کو جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس مشینری کے لیے مفید ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیٹلاگ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں ہمیں بتا دیا ہے۔ تو پہلا کام جو ہے وہ ہے خوف زدہ نہیں ہونا۔ ساری دنیا نقصان پہنچانے کے لیے ارادہ کر لے، اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو نقصان نہیں پہنچے گا، یہ یقین رکھنا ہے۔ اگر اللہ نے فائدہ پہنچانا لکھ دیا ہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، فائدہ پہنچ کے رہے گا، نقصان کو، فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ امتحان گاہ ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ دیکھو انسان کو اگر وسائل موجود ہوں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر ایسے علاقے میں ہو کہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، رنگ برنگی پھول ہو، میرا آدھا محل پانی کے اندر ہو تاکہ میں سمندر کی موجوں کے نظارے کروں، اور آدھا خشکی پر ہو، اور میرے گھر کے اندر نہانے کے لیے پانی کا تالاب موجود ہو، ٹائلیں زبردست ہو،
بٹن دباؤں تو موسم چینج ہو جائے، میرے گھر کی ٹائلیں، چھت، فانوس عمدہ ہوں، لگژری، لش گرین ماحول، قالین بچھے ہوئے ہوں، یہ آدمی کا مزاج ہے۔ تو بھائیوں، جو لوگ غریب ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 500 سال پہلے امیر کے مقابلے میں جنت میں پہنچ جائیں گے، حساب بھی بڑا مختصر ہوگا، اور اپنی من کی یہ خواہشیں دنیا میں پوری نہیں کر سکیں۔ اللہ نے اس نان پرفیکٹ دنیا کے بعد ایک پرفیکٹ دنیا بھی بنائی ہے، جہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم اپنے دل میں جو چیز مانگو گے خیال بنے گا، اللہ پورا کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، تم اس وقت رب اور رحمان اور غفور کے مہمان ہوگے، اور ہر وقت، ہر لمحہ جو اگلا آئے گا وہ پہلے لمحے سے زیادہ اکرام و احترام والا ہوگا۔ ہمارے ہاں مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن، پھر ہم اس کو مونگ دال پہ لگا دیتے ہیں، بھئی اتنے وسائل نہیں ہیں، بھئی جو ہم کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ۔ مگر اللہ فرماتے ہیں ہر لمحے میں مہمانی کروں گا، اور ایسے جیسے تازہ مہمان آئے گا۔ تو اللہ نے اس امپرفیکٹ دنیا کے بعد ایک پرفیکٹ دنیا بھی بنائی ہے، اور وہ جنت کی صورت میں۔ تو ایک ایمان والا اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، آسانی والا رزق دیا ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ اور جو آدمی بیچارہ محنت مزدوری کر کے، عرق پسینہ کر کے، تپش اور دھوپ میں کام کر کے 1200-1000 روپیہ شام کو لے آتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کا گھی، چاول، آٹا، دال لے آتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ اللہ کہتے ہیں، سورہ ملک ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی کو بھی بنایا ہے، خلق الموت، میں نے موت کو بھی بنایا ہے۔ زندگی اور موت یہ اللہ کی 2 پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں نے کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں انسان کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان حالات میں احسن عمل لے کر آتا ہے یا ناشکرہ بن کے آتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے۔ تو یہاں جسم کے مقابلے میں ایمان زیادہ اہم ہے، جسم کے مقابلے میں عقیدہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے ماحول میں بھی ایک خوشی کی خبر سنا دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی طاعون یا وبا کے ذریعے مر جائے، کیونکہ وبا اچانک آتی ہے، اس کی ویکسین کو تیار ہوتے ہوتے کم سے کم بھی ٹائم لگے تو 5 سال لگتے ہیں۔ پہلے لائبریریاں محنت کرتی، لیبارٹریز محنت کرتی ہیں، پھر اس کو تجربات کرتی ہے، کوئی چوہے پر، کوئی مینڈک پر، کوئی کتے پر، بلے پر، پھر انسانوں پر، پھر جا کر یہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ رجسٹرڈ کے بعد پھر ان کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ 10-15 دن میں ویکسین تیار نہیں ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ 10 سال، کم سے کم 5 سال۔ تو اب اس کے ذریعے کوئی بندہ مر جائے اور وہ ایمان والا ہو، اس کا اللہ پر توکل ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ صبر کے ساتھ کہ جی وبا آئی ہے، جس علاقے میں آئی ہے، حدیث کہتی ہے کوئی وہاں سے نکلے نہ، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں، یعنی علاقے کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ 1441 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون اور وبا کا یہ حل اور علاج بتایا ہے۔ حکومتیں آج اس کو ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ یورپ کے لوگ مسلمان علماء سے پوچھ رہے ہیں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، تو علماء نے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں، باہر کے لوگ اندر داخل نہ ہوں۔ کیسی کمال کی بات کی ہے، کیونکہ ویکسینیں تو تیار ہوں گی 10 سال کے بعد، اور اس کا فوری علاج جو ہے، اس کا حل یہی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس طاعون کی زد میں کوئی آ بھی جائے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 1 درجے کا شہید ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عام موت کی بجائے شہادت کی موت میں درج کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین رکھنا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ نمبر 2 کے بعد پہلی بات کیا بتائی؟ خوف نہیں کھانا۔ دوسری بات کیا بتائی؟ کہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مشقت جڑی ہوئی ہے۔ بیمار ہو رہا ہے، پھر صحت آ گئی ہے، پھر کوئی اور بیماری آ گئی ہے، صحت آ گئی ہے، سردی شدید آ گئی ہے، اب پھر گرمی شدید آ گئی ہے، اب بچوں کے مسائل، اب امی بیمار، اب ابو بیمار، اب بیوی بیمار، یہ سارے خاندان کے مسائل، بہن بھائیوں کے مسائل۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت کی حالت میں پیدا کیا ہے، مشقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ من و سلوہ تو کسی کو ملتا نہیں ہے، ہر بندہ سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اللہ نے محنت کے ساتھ انسان کو جوڑ دیا ہے، اس کی ترقی بھی محنت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے زندگی امتحان گاہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے۔ موت و حیات بنانے کا مقصد انسان کا امتحان لینا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم گھروں کو مسجد بنا لیں، ہم گھروں کو مسجد بنا لیں، گھروں کو سینما گھر نہ بنائیں، گھروں کو ہم تھیٹر میں تبدیل نہ کریں کہ جی بڑی سکرین پر اب ہم جو ہے وہ ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مختلف چینل گھما رہے ہیں، بلکہ ہم گھروں کو مسجد بنا لیں۔ میرے رب نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے میری اس امت پر یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے مذاہب میں، پہلے انبیاء کی شریعت میں کوئی آدمی چلتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کو عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا، خواہ وہ 1 میل دور ہے یا 20 کلومیٹر دور ہے، جا کے عبادت گاہ میں ہی عبادت کر سکتا تھا۔ یہ پہلی شریعتوں پر لازم تھا۔ ہماری شریعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے آسانی پیدا کر دی ہے میری امت کے لیے کہ ساری زمین ان کے لیے مسجد ہے، سوائے چند چیزوں کے۔ جہاں استبل ہو، آپ بکریاں اور اونٹ اور گدھے اور کھوتے اور کھچر اور گھوڑے باندھتے ہیں، وہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر نماز شریعت میں منع ہے۔ یہ مسلم اور بخاری اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیثیں ہیں۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھیں گے، خانہ کعبہ کی چھت پر نماز نہیں پڑھیں گے، اور استقبال میں نماز نہیں پڑھیں گے، حمام میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کا جو باتھ روم ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نئی کی دکان ہے جہاں ہیئر ڈریسر وہ سر کے بال کاٹ رہا ہے، شیو کر رہا ہے، اس جگہ پر بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ باقی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے۔ آپ سعودی عرب والے لوگوں کا مزاج دیکھیں، گاڑی میں پانی ختم ہو گیا ہے، اب وہ مکہ سے نکلے ہیں اور دور جا رہے ہیں، اور عرب کا رقبہ، سعودی مملکت کا رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی ان کی کئی کروڑوں میں ہے، 1.5-2 کروڑ کے اندر لگ بھگ ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، اور زیادہ تر بھی یمنی اور پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور ادھر ادھر کے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ان کی اپنی عرب آبادی کی تعداد بہت کم ہے، رقبہ بہت بڑا ہے۔ اب ایک آدمی جا رہا ہے ابھا، مکہ سے ابھا جا رہا ہے، 900-1300 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، یعنی کراچی سے وہ جا رہا ہے، پنڈی کا سفر ہے اتنا۔ اب وہ پانی ختم ہو گیا ہے، صحرا ہے، ریت ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ زمین پر ہاتھ ماریں گے اور بسم اللہ پڑھ کر منہ پر پھیر دیں گے، پھر دائیں ہاتھ پر، پھر بائیں ہاتھ پر، تیمم ہو گیا۔ اگر وہ 4-5 ہے تو فوراً صف بنا کے نماز با جماعت پڑھ لیں گے، پھر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر سفر شروع کر دیں گے۔ یہ کام آپ جمعے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو
آپ یہ نہ کریں کہ جی جمعہ پھر میں لوہا مارکیٹ میں 3:30 بجے جا کے پڑھا ہوں گا، تو پھر تیمم کر کے پڑھ لیں، پھر وضو سے پڑھ لیں، غسل یا نہانا جو ہے وہ بعد میں جا کے کر لیں۔ ہاں اگر شرعی غسل ہے تو اس کے لیے پھر آپ بندوبست کریں، اہتمام کریں، وگرنہ آپ نے جمعرات کو منگل بدھ کو غسل کیا ہوا ہے، پاک صاف ہیں، اب بندے زیادہ ہیں یا پانی ہی نہیں ہے، تو اس سسٹم کے خراب ہونے کے نتیجے میں آپ جمعے کی قربانی نہ دیا کریں کہ جمعے پر چھری پھیر دیں، تو خطبہ ہی جاتا رہے، دین کے مسائل ہی نہ سنیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے، گھر میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہوگا، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر ایک عورت ایک صف کا حکم رکھتی ہے، عبداللطیف، ایک عورت ایک صف کا حکم رکھتی ہے۔ گھر میں جو قرآن زیادہ جانتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، حافظ ہے، آپ اس کو آگے کھڑا کر دیں، باپ اور 2 بیٹے 3 بیٹے وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیچھے صرف آپ کی بیوی ہے ایک ہے تو وہ کھڑی ہو جائے، اگر بیٹیاں ہیں تو وہ پچھلی صف میں کھڑی ہو جائیں، ماں اور بیٹیاں پچھلی صف میں، باپ اور بیٹے اگلی صف میں، اور ایک بیٹا مصلی پر امام کی حیثیت میں وہ نماز ظہر پڑھا دے، نماز عشاء پڑھا دے، عصر مغرب پڑھا دے، صبح پڑھا دے۔ تو یہ گھر میں نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو مزید پوچھنا ہے تو بتا دیا جائے گا، وگرنہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، حکومت کے ساتھ چلنا ہے، بے جا مخالفت نہیں کرنی ہے، مصیبت نہیں لینی ہے۔ آپ سوجی لینے کے لیے جائیں اور آپ کی پیٹھ سجوا کے واپس آ جائیں، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک کلپ سا آیا بھی سوجی لینے کے لیے گئے اور سوجا ہوا گھر میں آ گیا، تو ایسا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، دعائیں کرو، ذکر اذکار کرو، تو اس میں گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ کے برکتیں نازل فرمائیں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا، نحوست دور ہوگی۔ یورپ اور اٹلی کے لوگ سڑکوں پر سجدے میں گرے پڑے ہیں، سڑکوں پر سجدے میں گرے پڑے ہیں۔ یہ تو ہمارے لوگ حکمران بے سیکولر بن گئے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، متکبر اور مغرور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی مسجدیں بند کر دو، مسجدیں بند کر دو۔ ایس ایچ او بے دین ہو تو وہ مسجدیں بند کروانے کو بھاگا پھر رہا ہے، مسجد کے باہر پولیس والے کھڑے کر دیے ہیں۔ اور بھائی جوا کے اڈے پر، زنا کے اڈوں پر پولیس کھڑی کرو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ جب تم مسجدوں کے باہر پولیس کھڑی کر کے تالے لگوا دو گے تو یہی کہ جو تمام ایلوپیتھک جہاں ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آیورویدک، ہومیوپیتھک اور یونانی طب جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کا روحانی علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی مسجد میں آئے گا، دعائیں کرے گا، ذکر کرے گا، ایمان کو سیکھے گا، رب کے سامنے سجدے میں پڑا ہوگا، اس کو روحانی جسمانی سکون حاصل ہوگا، یقین اطمینان حاصل ہوگا، اور یقین سے بڑی دولت، اطمینان سے بڑی دولت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ سکون و اطمینان کی دولت سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے یہ سیکولر اور بے دین لوگ مسجدیں بند کروانے کو پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کا اہتمام کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ رمضان آنے والا ہے، پچھلے رمضان میں ہم نے قرآن کی چند ورقے کھول کے دیکھ لیے تھے، اب رمضان کو اب پھر جو ہے وہ 9-10 دن رہ گئے ہوں گے، 15 شعبان گزر گیا ہے، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان سے پہلے ایک ختم کر لیں، اور پھر رمضان میں 3-4 ختم کر لیں، 3 سپارے، 4 سپارے، 2 سپارے، 5 سپارے روزانہ پڑھ لیں۔ قرآن مجید کو زبانی پڑھنا بھی برکت ہے، دیکھ کر پڑھنا بھی برکت ہے، اور اگر مسجدوں میں تراویح نہ پڑھانے کی اجازت ہو تو کوئی بات نہیں ہے،
آپ گھروں میں تراویح پڑھ لیں، قرآن مجید کو آپ ایک ہاتھ میں اٹھائیں، ایسے ایک ہاتھ میں اٹھائیں، اب اس کو پڑھتے رہیں، پیچھے آپ کے گھر کے لوگ صف میں کھڑے ہوں، اور جب آپ چاہیں کہ اب میں رکوع میں جاؤں تو آپ قرآن مجید کو سائڈ پر میز کے اوپر رکھ دیں، پھر رکوع کریں، سجدے کریں، اور جب رکعت مکمل ہو جائے دوسری رکعت کے لیے آپ پھر قرآن مجید کو اٹھائیں۔ تو عرب علماء نے قرآن مجید کو دیکھ کر نفلی عبادت میں جماعت کروانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ عرب علماء نے، عرب کے مفتیوں نے، وہاں کے مجتہد علماء نے قرآن مجید کو، مصحف کو اٹھا کے دیکھ کے نفلی عبادت یعنی تراویح وغیرہ پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اب ان ایام میں ہم اپنے گھروں میں ذکر کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، تم زمین پر مجھے یاد کرو، اذکرکم، عرش پر میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اب اس سے بھی محروم ہو جائیں ہم تو زمین پر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے خوف کو اطمینان اور امن میں بدل دے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ سارے عالم کو کرونا کی وبا اور مصیبت سے آزادی دے کر ان کو بچا لے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرا یہ قرآن شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو بطور شفا کے آپ اس کو پڑھیں، جاہل پیروں سے بھوکے تعویذ اور دم کرانے کی بجائے قرآن مجید کو خود پڑھیں، کیونکہ اللہ نے اس کو شفا کہا ہے۔ اب پانچواں کام ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر گھروں میں ہوں تو کیا خیال ہے کہ ہم سیٹھ بن کر اور نواب بن کر بیٹھ جائیں اور گھر کا سارا کام عورتیں کرتی رہیں، ہم نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم ٹماٹر تک بھی نہ کاٹنے کے روادار ہوں، چارپائی بھی اٹھا کے باہر نہ رکھیں، چارپائی کی ادھوانی بھی نہ کھینچ کے دیں ان کو، کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نا گھر کی خاتون یہ کام نہیں کر سکتی، اللہ کے رسول کر لیتے تھے، اپنے کپڑے کو پیوند لگا رہے ہیں، سوئی دھاگا ڈال کر کپڑے کو سی رہے ہیں، اپنا کام ہے خود کر لیا ہے۔ تو یہ کوئی تلغی اور ترہ گرنے والی بات نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ محبت و پیار کی بات ہے، اور یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے گھروں میں رہ کر آپ ایسا نہ کریں کہ صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں اور آرڈر کرتے رہیں، چائے لے آؤ چائے آ گئی، کھانا لے آؤ کھانا آ گیا۔ تو کوئی کام تم نے بھی کرنا ہے، کر لیں، تمہارے گھر کا کام ہے، تمہاری بیوی کے مسائل ہیں، بچے تمہارے ہیں، تمہاری اپنی جاگیر ہے، تو اس میں حصہ ڈال لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت یہ صرف ماں کا رول نہیں ہے، اگرچہ زیادہ تر بچہ ماں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، لیکن چونکہ اب باپ گھر میں موجود ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بچہ بے دین یکدم نہیں بن جاتا، ایک رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو وہ بے دین بنا ہوا ہو، مشرک بنا ہوا ہو، عیسائی یہودی بنا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث سن لیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ عین فطرت پر ہوتا ہے، نیچر پر ہوتا ہے، توحید، اسلام، اللہ تعالیٰ کا متصور وہ اس کے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ اس کے اندر رکھ دیتا ہے، یہ میگنیٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ دونوں، صرف ماں نہیں ماں باپ دونوں، يُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، ہاں جی، اور اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی جو ماحول گھر میں والدین دیں گے بچہ اسی ماحول کے اثر سے وہی کچھ بنے گا۔ ایک کلپ آیا وہ بھی بڑا مزیدار تھا کہ اگر کوئی بچہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ قاری بنے اور عالم دین بنے اور بچہ چاہتا ہو کہ نہیں میں نے جو ہے وہ فلمی ایکٹر بننا ہے، تو پھر درمیان میں رہ جاتا ہے، پھر وہ کیا بنتا ہے؟ عامر لیاقت بنتا ہے۔
وہ بہت کچھ ہے، MPA بھی ہے، MNA بھی ہے، اور نعت خوان بھی ہے، اور وہ ذاکر بھی ہے، اور وہ مجتہد عالم بھی، وہ سب کچھ ہے بھائی، اینکر بھی ہے، وہ بہت کچھ ہے، تو وہ یہی بنتا ہے پھر آدمی، عمر شریف بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں کی تربیت صرف ماں کا رول نہیں ہے بلکہ باپ کا بھی رول ہے، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ، ایک سپارہ، ایک پاؤں، ایک رکوع، وہ بچوں کو آپ لے لیں۔ حدیث مبارکہ، بھئی ہم اہل حدیث ہیں مگر بخاری کبھی پڑھی نہیں ہے، اس کا ایک چیپٹر بھی کبھی نہیں پڑھا ہے، تو اب یہ دن ہے نا، تو آپ بخاری شریف کو لیں، مسلم شریف کو لیں، اور اگر نہیں تو پھر ان تمام حدیث کی کتابوں کا ایک خلاصہ ہے، اور وہ ہے مشکات المصابیح، وہ آپ کے گھر میں ہو تو آپ اس کے تمام چیپٹر کو، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، سب بیٹھ جائیں 1 گھنٹے کے لیے، بھئی روزانہ اسی کی کلاس ہوگی، یہی پڑھیں گے، اس کے بعد باقی کام کاج جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ اور مسنون آداب زندگی کا مطالعہ، دعائیں ٹھیک کرنا، تلاوت کو درست کرنا، صبح شام کے اذکار کو یاد کرنا، یہ آپ بچوں کو لازم کر دیں۔ تو آج نماز کے بعد آپ فارغ ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ الربانیہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 1-2 کتابیں مل جائیں گی، وہ آپ لے لینا۔ اچھا، 7ویں بات یہ ہے کہ اپنے دینی علم میں اضافے کی فکر کرنی ہے، گھر میں بیٹھ کر اپنے دینی علم میں اضافے کی فکر کرنی ہے، مثلا حلال و حرام کا علم، عقیدے والی جو باتیں ہیں، جو یہ ٹاپکس ہے اس کا علم، اخلاقیات کا علم، فرائض و واجبات کا علم، نماز کے احکام، آداب و مسائل کا علم، حقوق العباد کا علم۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو آپ سب نے اسلام والا بننا ہے تو آپ کو دین کی بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ہے دعوت دین کے کام میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، مثلا سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ ٹچ موبائل کے ذریعے آپ جو ہے وہ نیکی کی باتیں اپنے دوستوں کو سینڈ کریں۔ 5-5 منٹ کے علماء کے کلپس آپ کو ملے ہیں تو آپ ان کو آگے بھیج دیں تاکہ نیکی جو ہے وہ پھیلتی رہے۔ اور 9واں ہے رجوع الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کو نہیں کہا کہ توبہ کرو، ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور اصلی توبہ کرو، اصلی توبہ کرو، جس کا حق مارا ہے توبہ کرو، آپ کی نگاہ گندی ہے توبہ کرو، آپ کے اندر شراب اور نشے کی عادت ہے، جوئے کا مزاج ہے توبہ کرو، ظلم اور زیادتی کا مزاج ہے توبہ کرو، آپ منہ سے الفاظ اچھے نہیں نکالتے ہو تو اچھے الفاظ کی پریکٹس کرو، جن جن کے ساتھ آپ نے زبان سے زیادتی کی ہے ان سے معافیاں مانگو، ان کا دل ٹھنڈا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں، دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ تو اس لیے سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے رکھنے کی توبہ کرو کہ اللہ پچھلے سالوں کی غلطیاں تو معاف فرما دے، اب یہ جو رمضان آنے والا ہے میں روزے پورے رکھوں گا۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، جمعے کا اہتمام نہیں ہے، تو یہ اللہ کے احکام ہے، یہ فرائض دینیہ ہیں اور ہم ان میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی، پکی، مضبوط اور خالص توبہ کرو۔ اور 10واں کام جو ہے وہ یہ ہے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرو، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرو، چہرے کے کلر دیکھ لیا کرو کہ یار یہ بندہ سائیکل پر چلتے ہوئے باتیں کیوں کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ پر سٹریس ہے، دباؤ ہے، سورس آف انکم تھوڑے ہیں، اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں، اچانک اس کا 35-40 ہزار روپے آپریشن پر خرچ ہو گیا ہے، اب اس کا گراف ڈاؤن چلا گیا ہے، معاشی گراف نیچے چلا گیا ہے، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، قرضہ دینا ہے، بچی کی شادی پر مقروض ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھا کرو، یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ نمازیوں کو دیکھا کریں کہ یار اس کے مسائل کیا ہیں، آپ اس کو دیں گے اللہ بہت خوش ہوگا۔ اس لیے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کا حکم ہے۔
فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے پڑوسی اور ہمسائے کا اکرام نہ کرو اور اس کے ضروریات اور مسائل کا خیال نہ رکھو۔ مجھے گھر میں تمام سہولتیں میسر ہوں گی، میں بل بھی بھر سکتا ہوں، اگر 1 مہینہ تک کرونا کا دباؤ رہا اور میں کچھ کما نہ سکا تو میرے پاس اتنا موجود ہے کہ میں خرچہ کر سکتا ہوں، گھر کا سسٹم چل رہا ہے، خریداری ہو رہی ہے، پک رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے ہم میں سے کہ جو کرائے کے مکان پر تھے مگر وہ انکم نہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا کرایہ نہ دے سکیں اور مالک پریشرائز کر رہا ہے اور وہ کتنا پریشان ہوگا، بیٹیوں کو کہاں لے جائے، عزت کا معاملہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ خرچہ پورا کرے یا کرایہ پورا کرے، مہینے کی تنخواہ تو ملی نہیں ہے، اس کو فیکٹری والے نے 1 مہینے کی تنخواہ دی ہے، دوسرے مہینے کی نہیں دی ہے، تو ایسے ہمسائے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور 11واں کام یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ مراسم کو بہتر بنانا ہے۔ آپ نہ جا سکیں تو کم از کم فون پر بھی حال پوچھ لیا کرے کہ جی گھر کے سب جی ٹھیک ہیں، ورنہ ہم تو 2 مہینے، سال مہینہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حال تک بھی نہیں پوچھتے ہیں، سلام دعا بھی نہیں لیتے ہیں۔ ضرورت مندی کی باتیں تو بڑی دور کی رہ گئی، صرف سلام دعا کے معاملات میں بھی ہم بخیل ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور 12واں کام یہ ہے کہ صدقے کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک جہلوں والا صدقہ ہے، چیلوں کو گوشت پھینک رہے ہیں، پھپڑے چھچڑے پھینک رہے ہیں، کوئی آدمی لانگے خاں باغ میں دربار کے قریب درخت کی جڑ میں وہ جو ہے وہ شکر پھینک کے آ رہا ہے، مسری کی دال پھینک کے آ رہا ہے، کوئی قبرستان میں چیونٹیوں اور مکوڑوں کو میٹھی چیزیں پھینک کے آ رہے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے چیونٹیوں کو ناک دیا ہے، وہ جناب 400 گز تک بھی خوشبو سونگھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اپنی خوراک لے لیتے ہیں۔ چیل کو 70 کلومیٹر سے، گدھ کو 70 میل سے اپنا شکار نظر آ جاتا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم صدقہ کریں گے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ عمر دراز ہو جائے گی، عمر اللہ لمبی کر دے گا، کیونکہ جب آپ صدقہ دیں گے خاموشی سے دیں گے، آپ فلم نہیں بنوائیں گے، مووی نہیں بنوائیں گے، خاموشی سے دیں گے اور وہ دعائیں دے گا، آپ کی اللہ عمر لمبی کر دے گا، بری موت سے اللہ آپ کو بچا لے گا، صدقہ دینے سے آپ پر آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دے گا۔ صدقہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی چیز ہے، صدقہ دے کر آپ بیماریوں کا علاج پا لیں گے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ صدقے کے فوائد ہیں۔ ضرورت مندوں کی 13واں کام، ضرورت مندوں کی ضرورت کا اہتمام کریں۔ محلے میں کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو آپ کی گاڑی کی ضرورت ہے، خود آفر کر کے اس کو ہسپتال چھوڑائے۔ اور کوئی دوائی کا مسئلہ ہے، خوراک کا مسئلہ ہے، راشن کا مسئلہ ہے، کرایہ مکان کا مسئلہ ہے، میٹر کے بل کا مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تعارف جاہلانہ کا شکار نہ ہو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف نظر کر جانا اور پتلی گلی سے نکل جانے والا رویہ انداز اختیار نہ کرے، بلکہ دلیر ہو کر علیحدہ سے آپ اس کی مدد کر دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تک بندہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس حاجت کرنے والے بندے کی مدد اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یعنی جب تک یہ بندے کی مدد میں مصروف ہے، اللہ اپنے اس بندے کی مدد اور حاجت پوری کرنے میں مصروف ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کو روزانہ کئی کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ یہ کام بھی کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک کام ہے۔ تو آج ہم سبھی حاجت مند ہیں، سبھی ضرورت مند ہیں اور بے بس بھی ہیں، بے بس بھی ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، حاجت مند نہیں ہوں۔ اور وقت کو قیمتی بنائیں، سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہوں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ سوشل میڈیا، سیٹلائٹ چینل، اللہ فرماتے ہیں والذین ہم، یہ مومنوں کے اچھے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن فضول لغویات یہ
وہ تھیٹر میں آتا ہے ٹھاکر کے تھیٹر دیکھ رہے ہیں اور ان کی گندی بیہودہ اور واہیات اور فحش باتیں دیکھ رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، یہ لغویات ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے لغویات ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال آپ خود جائز حد تک کریں، لغویات کی حد تک نہ کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے مومن کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور 15ویں بات یہ ہے کہ کوئی لوگ کسی دینی جماعت میں ہوں اور اس دینی جماعت کا کوئی کام اچھا ہو، غلط بھی کرتی ہیں دینی جماعتیں اور اچھا کام بھی کرتی ہیں، کوئی دینی جماعت اچھا کام کر رہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کر دو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بے حیائی کے برے کاموں میں آپ تعاون نہ کریں۔ تو اگر کسی دینی جماعت نے آپ کو کوئی اچھا کام ذمہ لگایا ہے تو آپ ان کے اس تقاضے کو بھی پورا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 15 باتیں تقریباً ہو گئی ہیں جو میں نے یہ بتایا ہے کہ ان ایام میں اگر ہم گھروں میں ہوں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم احفظنا، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين۔ خصوصی طور پر اور دوستوں کے علاوہ منیر بھائی نے صحت کے لیے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہمارے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو اور خصوصاً اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تعاون سے، وبا سے، بیماری سے محفوظ فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں مسئلہ سن لیں، یہ مہینہ شعبان جا رہا ہے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا اچھا ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال بلند کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل فرشتے لے کر اللہ کے پاس پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں۔ نصف شعبان یعنی 15 شعبان والی جو رات ہے اس کا روزہ رکھنا بہت اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 15 شعبان کا روزہ نہ رکھا ہو تو رمضان کے بعد اس ایک روزے کے بدلے میں 2 روزے رکھ لینے چاہیے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا محرم کا روزہ، اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ، تو 15 شعبان کا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں تاکہ جو باقی 14 اور 15 دن ہیں یہ آدمی کھا پی لے، جسم مضبوط ہو جائے، پھر آگے رمضان کے مسلسل 29 یا 30 روزے ہیں تو اس کے جسم میں کمزوری یا چکر آنے والا معاملہ نہ ہو۔ تو 30 شعبان کو یکم رمضان کے شبہ میں روزہ نہ رکھے۔ تو یہ شعبان کے مسائل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان کے بعد اپنے صحابہ کو کہا کہ تم روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ جو آدمی مسلسل روزے رکھتا آ رہا ہے، مثلا ایک آدمی کی کئی عرصے سے روٹین ہے کہ سوموار اور جمعرات کو سنت سمجھ کر وہ روزہ رکھ رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول ایام 20 کو جب چاند کی 13 تاریخ ہو، 14 تاریخ ہو، 15 تاریخ ہو، اللہ کے رسول مہینے کے یہ 3 روزے بھی رکھتے تھے۔ جو یہ سنت کے مطابق رکھتا آ رہا ہو وہ تو رکھے، اور جو نہیں رکھ رہا ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے تاکہ وہ رمضان کے لیے تیاری کر لے اور اپنا ذہن بنا لے۔ تو بھائیوں، یہ میں نے یہ بھی پچھلے جمعے میں کلیئر کر دیا تھا کہ 15 شعبان کو عبادت کرنا اور رات کو جاگنا
اور اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر جھانک کر دیکھنا اور عرب کے بنی کلب کے ریوڑ کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے امت محمدیہ کے گناہ معاف کرنا، یہ ساری باتیں من گھڑت ضعیف بناوٹی حدیثوں کے مسئلے ہیں، یہ اہل سنت کے مسئلے نہیں ہیں۔ اس لیے دبئی میں، قطر میں، عمان میں، مکہ میں، مدینہ میں 15 شعبان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شیعہ کی کتابیں زیادہ ہیں۔ ایک کتاب ہے حیات القلوب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امام مہدی کی پیدائش کی رات ہے اور امام مہدی ان کا آ چکا ہے، اہل سنت کا ابھی پیدا ہوگا، ان کا آ چکا ہے اور وہ قرآن مجید لے کر غاروں میں چلا گیا ہے۔ اب عملی طور پر دیکھ لیں، ہمارے بریلوی بھائی، ان کی ہر گلی محلے میں مسجد اور حفظ قرآن کا سسٹم موجود ہے۔ ہمارے دیوبندی مسلک کے بھائی، ان کا ہر کالونی محلے میں حفظ قرآن کا سسٹم موجود ہے۔ اہل حدیث ہر گلی محلے مسجد میں حفظ قرآن ناظرہ کا سسٹم موجود ہے۔ ہمارے ہمسائے جو ہیں، ان کا حفظ قرآن کا سسٹم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اصلی قرآن امام مہدی لے کر غاروں میں چلا گیا ہے، اصلی آئے گا تو پڑھیں گے، یہ تو نقلی ہے، امیر حضرت عمر اور ابو بکر اور حضرت عثمان کا اکٹھا کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے ہاں حفظ قرآن کا سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے یہ رات بھی انہی کی ہے، یہ اہل سنت کی رات نہیں ہے۔ ہمارے علماء بیچارے بھولے، وہ جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ابھی رات کو عبادت کرو۔ جس عبادت پر محمد کی مہر ہوگی اس کا ثواب ملے گا، جس عبادت پر محمد کی مہر نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔